صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. دعوت ذل عشیرہ، کھانے پہ بلایا، کھائے چلے گئے، سنا ہی نہیں انہوں نے. کہا دوبارہ بلاؤ، دوسری دفعہ پھر بلایا، پھر کھلایا، پھر چلے گئے، پھر تیسرے دن بلایا. مطلب روک لینا اب ان کو جانے نہیں دینا اس دفعہ. اور آپ کو بتاؤں اعجاز رسالت معجزہ رسول خدا کہ صرف ایک برتن میں کھانا بناتے تھے، صرف ایک برتن میں کھانا بناتے تھے اور کہتے تھے کہ بس علی دیتے چلے جاؤ. وہ دیتے چلے گئے، کم نہیں پڑا کبھی کھانا. تو کبھی کھانے کو مومنین پریشان مت ہوا کریں، کائنات میں جو بھی مل رہا ہے انہی کے صدقے میں مل رہا ہے، دیتے رہے. اب جب انہوں نے کہا رسول خدا نے کہ بھائی میں یہ اللہ کا نبی ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، میری جو بھی مدد کرے گا نصرت کرے گا وہی میرا وصی ہے، وہی میرا جانشین ہے، وہی میرا خلیفہ ہے. اب ایک دفعہ بولا کوئی بھی نہیں اٹھا. تو حضرت علی کی عمر چھوٹی ہے، یہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں ہوں. کہا بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ بولا، پھر کھڑے ہو گئے، کہا نہیں بیٹھ جاؤ. یعنی گویا 3 دفعہ جب رسول خدا نے پوچھا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا اور صرف مولائے کائنات کھڑے ہو گئے. اور کہا پھر وہاں رسول خدا نے کہا کہ علی تم ہی میرے وصی بھی ہو، میرے جانشین بھی ہو. اور یعنی پہلی اسلام کی دعوت سے اور غدیر خم کی آخری دعوت تک رسالت اس ولایت کا انتظار کرتی رہی ہے. یعنی جو سب بنایا دکھایا کہ دیکھو ہجرت میں بھی کس نے بچانا ہے، یہی ولایت بچائے گی. ہر جنگ میں کون بچائے گا، یہی ولایت بچائے گی. مگر ہماری آنکھوں میں پٹیاں لگی ہوئی تھی سب کی، ہمیں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. خیبر میں جو واقعہ ہوا، اور آپ تو سب ماشاءاللہ جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 29 دن 39 ڈیز تک مسلمان لڑتے رہے، کچھ نہیں ہو پایا. تو رسول خدا نے کہا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو حیدر کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اور جو سب سے مہم بات ہے اس حدیث کے اندر کہ جس کو علم دیا جائے گا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی ہر موڑ پر اس ولایت کو دکھایا. اب وہ جو شجرہ ملونہ ہے اس کو اسی ولایت سے مشکل ہے. آج آپ دیکھ لیں، آج بھی سب کو یہی تکلیف ہے، بھئی یہ شیعہ علی بہت کرتے ہیں. تو کوئی اور تاریخ میں بندہ لے آؤ، ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے. یہی مسئلہ ہے. اچھا ہمارے ہاں تو لوگ اتنے ہیں کہ وہ اتنے ولایت سے آگے نکل گئے، اماموں کی بھی ولایت سے آگے نکل گئے. کہا ولایت جب پوری ہوگی جب تک تم نماز میں نہیں پڑھو گے. یہ آپ لوگ گھبرا گئے. میں پنجاب گیا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھائی باجماعت، اور آپ یہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا میں تو نہیں پڑھتا. تو کیا؟ میں نے کہا یار جیسے چھٹے امام نے نماز سکھائی ہے ہم تو ویسے ہی پڑھتے ہیں. میں نے کہا جیسے رسول خدا پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے امام علی پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ زیارتیں اور باقی زیارتیں ہیں، دعائیں ہیں، مناجات شعبانیہ ہے، سب میں لکھا ہے کہ جو ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، جو ہم سے پیچھے رہ جائے، دونوں فارغ ہیں. جو ہمارے ساتھ رہے گا نہیں. اب اس سے کہیں یہ نہیں آتا کہ میں اگر نماز میں نہیں پڑھ رہا تو میں ولایت کا اقرار نہیں کرتا، خدا نہ خواستہ. بھئی آپ کا سارا شور اسی میں پڑھو. اچھا تم پڑھو چپ کر کے، تو بھائی پڑھو چپ کر کے پڑھو، شور کیا کر رہے ہو؟
نہیں جو یہ نہیں پڑھے گا وہ نہیں پڑھا. ہم نے کبھی بولا؟ ہم تو نہیں بولتے. ہم تو اپنی نماز پڑھا تو اپنی نماز پڑھو. بھائی پڑھو تو چپ کر کے، شور کیوں کر رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ زیادہ بولتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. بھائی گھبرائیے گا نہیں، میں تو چلا جاؤں گا کس کو، آپ لوگ خود سنبھالیے گا معاملات کو. میں تو بہت سارے مسائل لپیٹ رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ مجھے تو بات یہ ہے کہ میرا اللہم صلی علی محمد. اچھا میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب، یہ کتابیں دیکھیں وہ کتابیں. پھر وہی میں بات میں کہتا ہوں کہ جو کتابیں نجف سے ملی ہیں ان کے نہیں ہیں ہمارے پاس ریفرنس. سارے ریفرنس جو ہیں وہ ادھر ادھر کی کتابوں کے ہیں. عزیزان محترم، نجف وہ جگہ ہے. آیت اللہ کشمیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب حالات خراب تھے، صدام نے حوضے سے نکال دیا اور ہم گم آ گئے. شاگرد کہتے ہیں کہ نجف کی اتنی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں یہ ڈر لگ گیا کہ دنیا میں شاید کوئی اور شہر ہے ہی نہیں. جیسے وہ کہتے تھے کہ نجف کی ہواؤں میں، نجف کی خوشبوؤں میں معنویت ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جس شہر کی ہوا اس حرم مطہر کے گنبد سے ٹکرا کر آتی ہو، جہاں سورج کی کرن پڑھ کر اپنے آپ کو روشن کرتی ہو، جہاں چاند روشنی وہیں سے لے رہا ہو. مطلب آپ کی ولایت ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، آپ مقصر ہیں. آپ اچھا بھائی تم صحیح ہو جاؤ تو تھوڑا بہت جو جانتا ہے بھائی وہ سن لیا کرو. ہم کب کہتے ہیں بھائی ساری دیکھیں، ساری چیزیں اچھی تو کسی میں بھی نہیں ہو سکتی. اب آپ یہ بولیں کہ مولانا صاحب یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں، ایسا بھی پڑھیں ویسا بھی پڑھیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، حوضے میں ہم گئے اتنے سال تک، پبلک ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ پڑھ دو وہ پڑھ دو. پھر آپ چلے جاتے ہیں، آپ پڑھ لے کے آ جاتے ہیں. بھائی نہیں ہمارا تم ڈاکٹر انجینئر بنے گا، میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا. آپ مولانا صاحب ہے. عزیزان محترم، علم وہ دین جو علم کا ہے، میرا چھٹا امام کہتا ہے تم کمال پہ تب پہنچو گے جب تم دین پر تفقہ کرو گے. دین پر تفقہ کرو. دین سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا مسئلہ کوئی بھی ہو. میں یہاں گزارش بھی کروں گا خاص طور پہ جوانوں سے کہ یہاں ہمارے یہاں بھی پروفیشنلز کے لیے، مجھے پتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو پروفیشنلز کو یہ عقائد پڑھاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ ہم عقائد پڑھتے نہیں، اس لیے ہمیں ہر کوئی ہمارے عقائد آ کے خراب کر رہا ہے. آپ توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہمارے عقیدہ ہے. ان عقیدوں کو بہترین طریقے سے جو انسٹیٹیوشن ہے BIS آپ جانتے بھی ہوں گے، یہاں پہ بھی ہے، فیلڈ ایریا میں بھی ہے، جوہر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، اور اچھے علماء کے انڈر سپرویژن پڑھایا جاتا ہے. آپ تھوڑا محنت کریں، تھوڑی زحمت کریں، اپنے عقیدوں کو صحیح کریں. میں آؤں گا کچھ کہہ دوں گا، کوئی اور آئے گا کچھ اور کہہ دے گا. آپ نے مجھے بھی واہ واہ کرنی ہے، دوسرے کو بھی واہ واہ کر رہے ہیں. وہ مجھے لوگوں نے بولا مولانا صاحب آپ کو بھی پبلک واہ واہ کر رہی ہے. میں نے کہا یار سمجھ میں آ رہی ہے. کہہ رہے نہیں آپ سے پہلے آ رہے تو ان کو بھی واہ واہ کر رہی تھی. یہ سب کو واہ واہ کرتی ہے، لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے. وہ اچھی بات ہے، لیکن ہم اپنے شعور کو اوپر لے کر آئیں، پہچاننے کی کوشش کریں اس شجرہ ملونہ کو جو گھس رہا ہے دین کے اندر. میں خدا نخواستہ کسی کو نہیں کہہ رہا، لوگ گھبرا جاتے ہیں. نہ کسی کی ذات پر حرف ہے، نہ کسی آرگنائزیشن، نہ کسی پر نہیں ہے. میں معیارات دے رہا ہوں آپ کو. یہ وہ ہے کہ جس نے شروع سے اس نظام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے. انہیں مسئلہ کس سے ہے؟ انہیں خدا سے مسئلہ ہے. جب خدا اپنے ہادیوں کو بھیج رہا ہے تو شیطان نے بھی اپنے اولیاء بھیجے، اپنے امام بھیجے. شیطان کے بھی امام ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ والے امام جو ہیں وہ ادھر چلے جائیں گے، وہ ادھر چلے جائیں گے. یہ راستہ روک رہا ہے کس کا؟ توحید کا. توحید کا راستہ روک رہا ہے، اور توحید کے راستہ روکنے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہا ہے اور کوشش کرتا رہے گا. لیکن ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ انڈیویجولی، انفرادی طور پر اپنی زندگی میں توحید کو ظہور دینا ہے. کہ کوئی شخص دیکھے مجھے کبھی مشکل میں، کبھی پریشانی میں، کبھی بیماری میں، تو مجھے دیکھ کر اسے یہ لگے کہ ہاں یہ خدا کا ماننے والا ہے. خدا کا ماننا ضروری ہے. خدا کا ماننا صرف لا الہ الا اللہ سے نہیں ہے. خدا کا ماننا اپنے وجود سے اظہار کرنا ہے کہ ہاں میں پروردگار تجھے مانتا ہوں.
آپ ائمہ کو دیکھیں، ان کی دعاؤں کو دیکھیں. میرا آپ امام کیا فرما رہے ہیں مناجات میں، دعائے ابو حمزہ اسماعیلی میں. ہم چوتھے امام پر اتنا گریا کرتے ہیں، اور چوتھے امام کو گریا. آپ چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، دعائیں دیکھیں. میرا چوتھا امام صحیفہ سجادیہ کی 10ویں دعا کے اندر ایک لائن ہے صرف میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. چوتھا امام کا جو انسان کامل ہے، عبد صالح ہے، وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا غنی الاغنیاء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز. انا افقر الفقراء، میں فقیروں میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. یہ توحید ہے، توحید ہے. یعنی وہ کیا ہے، میں کیا. یہی تو خلوت چاہیے. یہی تو چاہیے کہ جب میں اللہ اکبر کروں یعنی سب حرام ہو گیا، تکبیرۃ الحرام یعنی سب حرام، اب میں اس کے آگے کھڑا ہوں. کس کے آگے کھڑا ہوں؟ چوتھے امام کے لیے راوی بیان کرتا ہے کہ چوتھے امام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، ابا سرک گئی. ہم نے نماز کے بعد کہا مولا آپ متوجہ نہیں ہوئے، آپ کی ابا ہٹ گئی تھی. تو میرے امام فرماتے ہیں مگر تو نہیں جانتا میں کس کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا. ابھی ہم یہاں اپنے آفیسر کمپنی کا سی او ایم ڈی بلا لے تو ہم اسے الرٹ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائی وائی بالکل سیدھی کر کے شیشے میں دیکھ کے کنگھی ونگھی کر کے جاتے ہیں. بہت سے کپڑے صحیح ہوں، رپورٹ صحیح ہو، بہت سے. اور وہ جو مالک یوم دین ہے سب اس کے پاس، سارا حساب کتاب اس کے پاس. اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو رہے ہیں؟ ابھی آیا، ابھی 2 منٹ نماز پڑھ گیا. نہ قرأت کی ادائیگی کی ٹینشن کہ حروف عربی میں ان کو جب تک صحیح طرح ادا نہ کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. نہ توجہ، نہ خضوع، نہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ آپ بولے کہ میں آپ کو کہہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. میری نماز ایسی ہے عزیزان محترم، ایسی ہے. اللہ اکبر بس وہ واجب ہوئی، ٹھیک ہے. یعنی اس کے سامنے روایت کہ جب اذان ہوتی تھی مولا کائنات کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا. اور ایک رنگ نہیں، کئی رنگ آتے تھے جب تک نماز میں کھڑے نہیں ہوتے. یہی تو وجہ ہے کہ جو تیر پیوست تھا جنگ میں جب نکالنا چاہا تو میرے دوسرے امام نے کہا کہ جب بابا نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو اتنے خدا کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں کہ آرام سے تیر نکل جائے گا. اور جو لوگ اشکال کرتے ہیں خوب اتنے مولا علی کی عبادت اتنی اچھی تھی تو جو سائل مانگنے زکوٰۃ آیا تھا تو ان کی آواز کیسے سن لی مولا نے؟ بھائی اس سائل نے جو مانگا تھا لوگوں نے نہیں دیا تو اس نے رب کی بارگاہ میں بولا کہ تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں، تو اسی بارگاہ میں علی موجود تھا. علی 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 علی. اللہم صلی علی محمد. بھائی وہاں موجود تھا تو وہ کہ جو جگہ پہ ہو، جو ہر جگہ ہو. امام وقت کا، امام جو ہے وہ وقت کا، وہ زمانے کا بھی امام ہوتا ہے، وہ ہر مکان کا بھی امام ہوتا ہے. اس کے لیے میرے لیے کہ میں آج ابھی یہاں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر میں کہیں اور ہوں گا، کیونکہ میں مقید ہوں. زمانے کے امام کے آگے کائنات کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے. معرفت ہے، اس کو حاصل کریں. یہ کہانی نہیں ہے کوئی، آپ سائنس اس کو پروو کر سکتی ہے. کیسے پروو کر سکتی ہے؟ آج آپ دیکھیں مثال میں تو ظاہر ہے اپنے چھوٹے سے ادنا سے طالب علم ہوتے اپنے ذہن سے مثال دوں گا، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے. آج انسان کتنی انفارمیشن کو جمع کرتا ہے
اور مائکرو چپ پہ لے آیا ہے. ابھی آپ کے موبائل میں 256 GB کا کارڈ لگتا ہے. پہلے آپ کے موبائل میں تو کارڈ ہی نہیں لگتے تھے. اب انسان ڈیٹا کو اور چھوٹا کرتا چلا جا رہا ہے. ملینز کتابیں آج آپ کے ٹیبلٹ پہ آ جاتی ہیں. ملین سکیڑتے ہوئے آپ ان کو ڈیٹا کو لاتے رہتے. وہ جو پہلے ہارڈ ڈسکیں بڑی بڑی ہوتی تھیں اب وہ سکڑتی چلی جا رہی ہیں, سکڑتی. اب وہ SD آپ کی جو ہے وہ ہارڈ ڈسک آ گئی ہے اتنی چھوٹی. آپ اور میں اپنی عقل سے اس نظام کو بنا رہے ہیں, سسٹم بنا رہے ہیں, ٹانکے لگا رہے ہیں. انسان ہے نا, وہ جس نے کائنات کا نظام بنایا ہے وہ لوہے محفوظ میں سب محفوظ کیے ہوئے ہے. اور وہ لوہ امام کے پاس امام ہر جگہ ہے. امام کے لیے صرف معجزہ ہی نہیں ہے کہ میں وہاں تھا یہاں تھا. صرف امام کے لیے مسئلہ نہیں ہے. امام کے لیے ہم نے افتخار کیا کہ مولا نے جی انگلی سے خیبر کو اکھاڑ دیا اور یہ کر دیا. یہ امام کے لیے یہ افتخار نہیں ہے, یہ ہم سمجھ رہے ہیں. آپ کسی بہت سارے طاقتور آدمی کو بولیں بھئی آپ نے بڑی جان ماری, آپ نے پیپر پھاڑ دیا, بولیں یہ کوئی بات کر رہے ہو, میں اتنا بڑا طاقتور آدمی, تم پیپر پھاڑنے میں خوش ہو رہے میرے. ایسے ہی ہے. امام کا افتخار کیا ہے؟ آئیں امام سے خود پوچھیں. امام کہتے ہیں کفا بھی فخرن, میرے لیے افتخار یہ ہے کہ پروردگار تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. میرا یہ افتخار ہے, یہ افتخار ہے پر امام کا کہ وہ جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے, شور مچا. چوتھے امام کا بچہ کنویں میں گر گیا, شور, اہل و عیال نے شور. امام سجدے کی حالت میں, امام نے سجدے سر نہیں اٹھایا. جب سب ختم ہوا کہا مولا بچہ گر گیا تھا. دوسری روایت میں ہے کہ ایک جگہ آگ لگ گئی مگر امام نے سجدے سر نہیں اٹھایا. تو ہم پوچھا مولا کیوں آپ متوجہ نہیں ہوئے, آگ لگ گئی تھی؟ تو امام کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے زیادہ آخرت کی آگ سے پریشان تھا. حدیث ہے, وہ یہ بیان نہیں کرتے. رسول خدا آئے اپنی بیٹی کے گھر, کیا دیکھا؟ حضرت سیدہ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے. کہا بیٹی کیا ہو گیا, کیوں پریشان ہے؟ کہا مجھے بابا آخرت کا میدان پریشان کر رہا ہے. کیوں؟ کہا میں بابا وہاں ہر کوئی اریاں ہوگا, یعنی ہر چیز واضح ہوگی, ہر چیز آشکار ہو جائے گی, مجھے پریشانی ہے. تو حضرت جبرائیل آئے اور کہا رسول اللہ نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ پریشان مت ہو, میں قیامت میں تمہارے ماننے والوں کو نور کے ایک ہولوں میں رکھوں گا اور اسی میں سفر کریں گے. یعنی ہمارے لیے حضرت سیدہ پریشان ہے, ان کو کون سی پریشانی, ان کو کیسی پریشانی؟ ہمارے لیے پریشان ہے کہ ماننے والوں کا کیا ہوگا. اور یہاں ماننے والے پریشان ہیں نہیں ہے. قرآن رسول خدا کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا, کھڑے ہو عبادت کرو رات کو مگر رسول تھوڑی کم عبادت کرو. یعنی کیا رسول کم عبادت؟ کیونکہ رسول خدا اتنا عبادت کرتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے. کس کے لیے؟ امت کے لیے, امت کے لیے پریشان. اسی لیے پریشانی کا اظہار کیا کہ میں پریشانی ہے امت. ولایت کو دیکھو امت نے بعد میں کیا کیا, امت نے کیا صلہ دیا. جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کے گھروں میں, اب تو خیر زمانہ بڑا ماڈرن ہو گیا نا, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے یہاں میت ہو جائے ان کے گھر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم میں ابھی جنازے گئے ہی تھے کہ دھواں اٹھنے لگا. یعنی یہ امت نے ریٹرن دیا. کیا دیا؟
دھواں دیکھنے والے نے بولا ہوگا بھائی گھر میں تو جنازے ہیں، یہ گھر میں دھوئیں نکل رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، مگر یہ نہیں پتا یہ امت نے صلہ دیا تھا محبت کا اس گھر کو۔ ہاں آزادانہ محترم، اگر ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ چند دن بہرحال مجھے توفیق کوئی، خدا آپ کو اس کا اپنا اجر دے، سیدہ آپ کو اجر دے جو آپ آئے ہیں، آپ یقیناً امام حسین کے لیے آئے، کسی کے لیے نہیں آئے، اور نہیں آنا بھی نہیں چاہیے، صرف امام حسین سے اجر لینے آنا چاہیے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ کریم ہے۔ ہمارے ایک استاد جو ابھی بھی ہیں، ان کے والد صرف مصائب پڑھا کرتے تھے مجلس کے بعد، ان کا انتقال ہو گیا، تو استاد کے خواب میں ان کے والد آئے، ان سے پوچھا کہ بابا اس دنیا میں کیا خبر ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اس دنیا میں تو حسین کریم تھا ہی صحیح، مگر اس دنیا میں بہت کریم ہے حسین۔